ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دوں، کے پی میں عمران خان کی حکومت دوبارہ بننے جا رہی ہے۔ دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وزیر اعظم ممکنہ طور پر نواز شریف نہیں ہوں گے۔ کیا جماعت اسلامی سندھ میں اپسٹ کرے گی؟ یہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو بھی بڑا دھچکا ملنے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں، یہ آج کی خبروں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کون وزیر اعظم بنے گا۔ ملین ڈالر کوسچن ہے اور سب سوچ رہے ہیں اس وقت کہ وزیر اعظم کون ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، کے پی میں کس کی حکومت ہوگی، سندھ میں کون حکومت کرے گا، کیا جماعت اسلامی سندھ میں اپسٹ کرے گی؟ یہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے۔ کیا واقعی پیپلز پارٹی کو بھی بڑا دھچکا ملنے جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں، یہ آج کی خبروں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دوں، کے پی میں عمران خان کی حکومت دوبارہ بننے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، شاکنگ نیوز سن لیں آپ۔ یہ کے پی میں اب کی بار مطلب 2024 میں عمران خان کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی عمران خان کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ دے دی۔ اب اگلی باتیں کیا ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ چلیں آپ چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ بتا دیا ہے کہ کے پی میں حکومت عمران خان کی بننے جا رہی ہے۔ نمبر 2، دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وزیر اعظم ممکنہ طور پر نواز شریف نہیں ہوں گے۔ ممکنہ طور پر نواز شریف نہیں ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نہیں ہوگا؟ تو جناب اس کی مکمل ایک وجوہات ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم نواز شریف اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایک جمہوری خاکی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جمہوری خاکی حکومت کیا ہے؟ ایک نیا ماڈل ہے جو بنگلہ دیشی ماڈل ہے، جو اس وقت پاکستان میں نافذ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اب کی بار جو الیکشن ہوں گے نا، اس الیکشن میں اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اس کے جو نتائج آئیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس میں جمہوریت بھی ہوگی اور خاکی لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اب یہ خاکی لوگ کون ہیں اس کو چھوڑ دیں، وہ ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ وہ ماڈل پتہ کیا ہے؟ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے نا یہ والا ماڈل چیک کر لیا ہے۔ وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ کاکڑ فارمولا تو نہیں کہوں گا اسے میں، کاکڑ کی حکومت ابھی آپ نے یہ پچھلے 1 سال میں دیکھی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ماڈل انہوں نے ایک نافذ کر کے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو ہم حکومت کیسے چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چلا کے دکھائی، انہوں نے آپ کو IMF سے قرضے بھی لے کے دکھائے، آپ کا ملک کا سسٹم بھی چلنے لگ گیا۔ میڈیا کے اوپر یہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں کہ بس جی اکانومی ہماری ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور معاملات بہتری کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ماڈل آپ کو کر کے دکھا دی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب جو رزلٹ آئیں گے نا، ان رزلٹ میں ایک مخلوط حکومت بھی نہیں کہہ رہا میں آپ کو، مخلوط حکومت بھی نہیں بنے گی، بلکہ ایک ماڈل حکومت بننے جا رہی ہے جس میں تمام لوگوں کی شمولیت ہوگی، جس میں بڑے چھوٹے سب لوگ شامل ہوں گے۔ اب بڑے کون ہیں اور چھوٹے کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس میں نواز شریف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ جو جمہوری حکومت بننی ہے نا، اس حکومت میں مطلب ان کا جو بنانے والے ہیں نا وہ کہیں گے کہ بھائی جان آپ نے یہ کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے۔ تو نواز شریف کو نا یہ چیزیں پسند نہیں، آپ اس کو اچھی بات کہہ لیں یا جو بھی ہیں، وہ بھی نا اسی طرح کہہ کے وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے اس طرح کی حکومت کرنی ہے۔ مطلب پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا جب نواز شریف کی ان کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تھے تو سی پیک کے اوپر کچھ معاملات نواز شریف کے اس وقت خراب ہوئے تھے، نواز شریف نے کہا تھا کہ نہیں اس پورے ماڈل کو میں لے کے چلوں گا۔ تو اس وقت کے جو بڑے تھے، بابا مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے جو بھی ہیں، تو ان کو ابو جان کہہ لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی جان ایسے ایسے معاملات چلانے ہیں۔ تو پھر اگر وہ نہیں مانے تھے اس وقت میاں صاحب، تو پھر ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ خیر یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے نا اس میں نواز شریف اس لیے نہیں شامل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اس میں اس لیے شامل نہیں ہوں گے کہ نواز شریف کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ وہ مکمل طور پر ڈکٹیشن لیں ان سے، تو نواز شریف نے مکمل طور پر ڈکٹیشن ان سے نہیں لینی۔
نواز شریف نے ان سے مکمل طور پر ڈکٹیشن نہیں لینی. وہ اس کے لیے جو ماڈل ہے نا وہ ہے شہباز شریف. وہ شہباز شریف کو آگے کریں گے, شہباز شریف وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے. مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت ایک کینڈیڈیٹ ہیں, کہہ لیں اس کے اوپر وہ ایگری بھی کر چکے ہیں. جو میرے پاس ذرائع ہیں, جو میرے پاس خبریں ہیں, اس کے مطابق مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں. کے پی میں ان کی حکومت ہوگی, عمران خان صاحب کی, اور ادھر بلوچستان میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی. سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کو بڑی مشکل سے اس دفعہ جو ہے نا وہ حکومت ملنے جا رہی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کو بڑی مشکل سے حکومت ملنے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح کا رویہ انہوں نے ماضی میں دکھایا ہے نا کہ عوام کو کچھ دیا نہیں انہوں نے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ وہ, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, کہیں نہ کہیں ان کا کردار ہوتا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا ایک صحیح سمت میں رہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ آپ جو ہے ڈے مار سٹ جو ہے جو مرضی کچھ کرتے رہو اور بس ہمیں گالیاں پڑتی رہیں, ایسے نہیں ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ بہتری آئے, کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ ملک کو برباد کر دیں تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہے, ملک کیسے چلے گا؟ مطلب کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ ملک چلے گا کیسے, بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ملک چلانے کے لیے اب اس جگہ وہ پیپلز پارٹی کو ایک ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے پاس آخری چانس ہے. اس کے بعد ان کو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اب حکومت پیپلز پارٹی کو سندھ میں نہ ملے. یہ لاسٹ چانس ہے. 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہی ہیں یہ ان کا لاسٹ چانس ہے. اس کے بعد ان کو حکومت نہیں ملنی. اگر انہوں نے اب بھی کچھ کر کے نہ دکھایا کراچی والوں کے لیے, سندھ کے لیے, سندھ کے حالات نہ بدلے, کراچی کے حالات نہ بدلے, تو سمجھیں گے بھی فارغ ہیں. اور یہی سیم دوسری جماعتوں کے لیے بھی ہے, چاہے وہ PMLN ہو یا دوسرے ہوں. اب انہوں نے کیا کہا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ماسٹر نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے, تو اب ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو ہے نا وہ ڈنڈا پکڑ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے رزلٹ چاہیے, ہر صوبے سے رزلٹ چاہیے. اگر آپ نے رزلٹ نہ دیے تو اگر عمران خان فارغ ہو سکتا ہے نا تو آپ بھی کچھ نہیں ہیں. آپ کے تو کوئی اتنی مین پاور ہی نہیں ہے. مین پاور کہہ رہا ہوں, آپ کا تو اتنا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے. تو عمران خان کا تو اتنا ووٹ بینک تھا, تو اگر وہ فارغ ہو سکتا ہے تو آپ تو منٹوں میں فارغ کر دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اب جو حکومت بننے جا رہی ہے, میں نے آپ کو 2-3 میجر خبریں دے دی ہیں. نواز شریف اس لیے وزیر اعظم نہیں بنیں گے کہ وہ پوری طرح سے ڈکٹیشن لے کے چلنے والا بندہ نہیں ہے. وہ ماڈل نہیں اس طرح کا بنا سکتے, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اتنی معاملات نہیں بنتے, تو وہ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے آگے. دوسرے لوگ اس میں شہباز شریف کو وہ آگے کر دیں گے کہ بھئی چلو اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی. کے پی میں عمران خان کو حکومت دی جائے گی, لیکن ایک مشروط حکومت ہوگی. وہ بھی اس میں اگر کے پی کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ اگر اچھا رہا تو یہ ماڈل کے پی کا عمران خان کا چلتا رہے گا. اگر وہاں پہ انہوں نے اونچ نیچ کی اور اگر وہی زبان ان کے مطابق, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اگر ان کے مطابق عمران خان نے وہ معاملات نہ کیے, اپنا کے پی کی حکومت نہ چلوائی, تو پھر عمران خان کے لیے, اس حکومت کے پی کے لیے مشکلات دوبارہ سے درپیش آ سکتی ہیں, اور عین ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ ختم کر دیا جائے. خیر یہ ہو گئی. اور میں نے آپ کو, اور اب رہ گئے مین بندہ رہ گیا, وہ ہے آپ کا پریزیڈنٹ. صدر کون ہوگا؟ تو صدر زرداری ہوگا. صدر زرداری صاحب ہوں گے. ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں, آپ کو یہ صدر بنا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, مولانا کو بس وہاں پہ اپنے معاملات چاہیے, اور وہ ان کو ویسی 3-4 سیٹیں دے گے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے. ایم کیو ایم کا وہی صاحب کا رول ہوگا جیسے ماضی میں ایم کیو ایم چلتی رہی ہے. اس کو لیکن پیرالل لے کے آئیں گے. جماعت اسلامی نمبر 1, ساتھ اپنا ایم کیو ایم, ان دونوں کو پیپلز پارٹی کے پیرالل رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کے مطابق, یعنی یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے لاسٹ چانس دینا ہے, بڑی جماعت اپنی طرف سے وہ سندھ میں ہے تو اس کو یہ لاسٹ چانس دے رہے ہیں. اگر کیونکہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے رکھنا ہے, ایم کیو ایم کو اور جماعت اسلامی کو بھی, تاکہ اگر اگلی حکومت ان کی بنانی پڑی تو وہ ان کو بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت کراچی کے جو میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس وقت جماعت اسلامی کا جو ہے نا وہ بڑا اہم رول گراؤنڈ پہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. گراؤنڈ پہ اس وقت جماعت اسلامی اسی طرح سے کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہے. کراچی کی بات کر رہا ہوں صرف, کہ جیسے عمران خان کی حکومت 2018 میں یا 2013 میں عمران خان کی پاپولیرٹی گراؤنڈ پہ نظر آ رہی تھی, تو اسی طرح ایم کیو ایم اس وقت نظر آ رہی ہے کراچی میں, لیکن اس کو وہ والا حصہ نہیں ملے گا.
لیکن نیکسٹ آپشن کے لیے انہوں نے اس کو چوز اپنے رکھ لیا کہ کہیں نہ کہیں اس کو دے دیں گے۔ مریم نواز کے لیے یہ ماڈل ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں یہاں پہ، کہ وہ آیا کہ ڈیلیور کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، لیکن ایک مکمل طور پر ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ رزلٹ آنے والے ہیں، الیکشن سر پہ ہیں، اور جو بھی نتائج آئیں گے اس کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے آپ کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں کچھ چند ایک چیدہ خبریں ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کچھ ذرائع سے میرے پاس کچھ خبریں تھیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی علم ہو جائے کہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے آج یہ لکھا بھی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں حتمی طور پر کیا ہوگا، مگر فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی اور اسے مقتدرہ کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ وہی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہے، اور یہ بھی اس میں انہوں نے مینشن کیا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ یہ نہیں کہا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 سال تک حکومت چلے گی۔ 10 سالہ ماڈل ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ 10 سالہ چلے گی، کیونکہ ہاں وہ کوشش کریں گے اس کو چلانے کی، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت کچھ ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ معاملہ کہیں پہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں خبر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اس کی پیروی کی تاکہ پاکستان بھی اس کی مطلب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حسینہ واجد نے وہاں پہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی کوششیں کی، جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کاکڑ فارمولہ بننے جا رہا ہے، تو اسی طرح سیم یہاں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ کاکڑ فارمولے کی طرح پاکستان میں بھی یہ نظام نافذ کرنے جا رہے ہیں، لک لائک بنگلہ دیش۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شروع میں اداروں کا، اس میں جو لکھا ہوا ہے شروع میں اداروں کا اندازہ تھا کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی جس میں نون لیگ کو وزارت عظمیٰ اور پیپلز پارٹی کو صدارت ملے گی، مگر اب بنگلہ دیشی ماڈل اور مستحکم حکومت کی آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت نہیں بنے گی، بلکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے نون لیگ کو اکثریت دی جائے گی۔ ممکنہ طور پر اس میں ہو سکتا ہے کہ آئی پی پی کو کہہ دیں کہ بھائی جان آپ آ جاؤ ساتھ، اسی طرح اس کو کہہ دیں گے کیا نام ہے آپ کا چودھری شجاعت کو کہہ دیں گے کہ وہ مل جائیں ساتھ، ان کی 2-4 سیٹیں 2-3 سیٹیں ہوں گی، وہ کہیں گے وہ بھی نون لیگ کے ساتھ مل جائیں، ان کو کوئی ایک آدھی وزارت دے دیں گے بیچ میں سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ اس طرح کا سیٹ اپ بننے کا ایک پروگرام انہوں نے بنایا ہوا ہے، آئی پی پی کو بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں جو انہوں نے ابھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ اسی طرح کی خبریں ہیں، اور یہ میں نے آپ کو چند ایک چیدہ خبریں بتا دی ہیں کہ ملک کا نیا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، کون کب اور کیسے حکومت بنے گی، وہ میں نے آپ کے سامنے ساری خبریں شیئر کر دی ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز